السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس حدیث مسلم شریف میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 6548، اور اس کا باب ہے اللہ کی خاطر محبت کرنے کی فضیلت۔ محبت کرنے میں کچھ کرنا نہیں رہتا ہے، دل صاف رکھنا رہتا ہے اور محبت ہو جاتی ہے۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے آپ دیکھیے۔ حدثنا قتیبہ بن سعید عن مالک بن انس فیما قری علیہ عن عبداللہ بن عبد الرحمن بن معمر عن حباب سعید بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال۔ روایت کن سے ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ دیکھیے متن جو ہے یہ بہت ہی اہم متن ہے۔ ان اللہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب یہ حدیث قدسی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، تو پھر وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بات ریپیٹ کر دیں، یعنی بات تو اللہ ہی تعالیٰ کی ہے لیکن الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس وجہ سے یہ حدیث قدسی ہے۔ اور بات بھی اللہ تعالیٰ کی ہو، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہو، تو پھر وہ قرآن کی آیت ہو جائے گا۔ ان اللہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں دو محبت کرنے والے میری جلال کی وجہ سے، میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ ویئر دے آر، کم آن، سب آ جائیں۔ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں انہیں سایہ دوں گا اپنے سائے میں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہے میرے سائے کے علاوہ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سورج جو ہے ساوا نیزے پہ ہوگا، گرمی کے شدید جو ہے شدت ہوگی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے شیڈو میں پناہ دے گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیجیے، این المتحابون بجلالی، میری عظمت کی وجہ سے میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں کہ گاؤں والے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ ہونے والے ہونے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، پروفیشن ہونے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دین کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دینی بھائی ہے، دینی مشن کا ساتھی ہے، تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ حدیث جو ہے میں کہہ رہا تھا کہ شاید ہی آپ سنے ہوں، اور سنے ہوں تو عمل کیے ہوں اس حدیث پہ، اور کیے ہوں تو بہت لکی ہیں آپ۔ تو یہ ہے حدیث نمبر 6549 نمبر، یہ حدیث یاد رہنی چاہیے۔ تو چلیے میں پوری حدیث آپ کو۔ حدثني عبد العالى بن حماد حدثنا حماد بن سلمہ عن ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، بے شک ایک آدمی تھا جس نے زیارت کی اپنے ایک بھائی کی جو کسی بستی میں رہتا تھا، دوسری بستی میں۔ تو یہ سمجھے کہ اس بستی سے اس بستی گیا ایک بھائی سے ملنے کے لیے، یعنی دینی بھائی سے ملنے کے لیے۔ فَأَرْسَدَ اللَّهُ لَهُ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے راستے پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا، عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، ایک فرشتہ کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا اس کے لیے، اس کے راستے پر، کہ یہ ابھی گیا ہے ملنے کے لیے، تو آپ یہاں پر جو ہے کھڑے ہو جائیے، اب واپس آئے گا ہی۔ فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، تو جب وہ آیا اس پر، یعنی واپس آیا جاتے ہی وقت، جب ملاقات ہوئی فرشتے کی اس سے، قال، تو اس نے کہا، اینا ترید، کہاں جا رہے ہو تم؟ یعنی جاتے ہی وقت سمجھے ملاقات ہوئی، تو پوچھا فرشتے نے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ قال ارید اخا لی فی قریۃ، میں چاہتا ہوں اپنے بھائی کو ملنا جو اس بستی میں ہے، تو ان سے تھوڑا ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قال، تو فرشتے نے کہا، حل لک علیہ من نعمت تربھا،
کیا آپ پر ان کا کوئی نعمت کا احسان ہے جس کو چکانے کے لیے جا رہے ہیں، تھینک یو وغیرہ بولنے کے لیے جا رہے ہیں؟ قال لا، کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی میرے اوپر ان کا احسان نہیں ہے، بس ایسے ہی میں جا رہا ہوں۔ تو پھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے خود بتایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، غیر انی احببتہ فی اللہ عز وجل، سوائے اس کے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ عز وجل کی وجہ سے، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے، میں بھی خوش کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی جنت میں جانا چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں۔ تو بہت ساری سملرٹیز ہیں مقاصد میں، لہذا وہ میرا دینی بھائی ہے تو میں ملنے جا رہا ہوں۔ قال، تو فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے طرف آیا ہوں۔ یعنی رسول مطلب پیغمبر نہیں، یہاں پر قاصد، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا ہے یہ خوشخبری دینے کے لیے کہ بأن اللہ قد احبک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے، کما احببتہ فی، جس طرح تم اس شخص سے محبت کرتے ہو اس کی وجہ سے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کرایا کہ میرا ایک بندہ جا رہا ہے میرے ایک دوسرے بندے سے ملنے کے لیے، تو اسے جا کر کے خوشخبری دے دو کہ جتنی محبت تم کو اس سے ہے اللہ تعالیٰ کو بھی محبت تم سے ہے اسی وجہ سے۔ تو آپ یہ سمجھ جائیے، تو کبھی جو ہے آپ لوگ گئے ہوں کسی دینی ساتھی سے ملنے کے لیے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ نہیں گئے ہیں صرف اس خاطر بھائی میں آپ سے آیا ہوں ملنے کے لیے، بس دل کر رہا تھا کہ آپ سے آ کے مل لوں، کوئی بزنس کا معاملہ نہیں تھا، کوئی پراپرٹی کا معاملہ نہیں تھا، کوئی شادی بیاہ کی دعوت کا معاملہ نہیں تھا، ایسے ملنے سوچے کہ چل مل لیتے ہیں آپ سے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی اہم حدیث ہے۔ تو مسلمان کا مسلمان سے صرف ایسے ہی مل لینا بھی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ سمجھ جائیے، اندازہ کیجیے۔ یہاں تو ایک گاؤں میں لوگ رہتے ہیں اور جو ہے گھر سے نہیں نکلتے ملنے کے لیے، بہاد 65 سے 50 میں تو بس وہی ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ چلیے اب مریض کی عیادت کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، یہ دیکھیں۔ ابھی تو بیماری لگ گئی ہے، مائنڈ یور اور بزنس، سب لوگ اپنے اپنے چکر میں رہو، لیکن اسلام میں یہ دیکھیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائد المریض فی مخرفۃ الجنہ حتی یرجع، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے درمیان گزرنے والی روش پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے کئی حدیث اسی پہ آئے گی، تو میں جلدی جلدی ترجمہ کرتا ہوں پھر لاسٹ میں بتاتا ہوں۔ 6552 نمبر حدیث، عن ثوبان عن مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا، جس نے عیادت کی مریض کی، لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، وہ مسلسل جنت کی روش میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ تو عیادت میں یہ بھی ہے کہ جائیے تو یہ نہیں کہ آپ چائے پینا ہے کہ آنا ہی ضروری ہے، نہیں، جائیے جلدی سے مل کر کے آ جائیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنی دیر بیٹھیں جتنے دیر میں ایک دودھ دوہا جا سکے، یعنی 10-15 منٹ بیٹھیے پھر آ جائیے۔ ہاں یہ ہے کہ مریض خود چاہے کہ آپ بیٹھیں تو بیٹھیے، ان کو اچھا لگے تو آپ کو بیٹھنے سے تو بہتر ہے، ورنہ آپ کم سے کم اٹھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی درمیان میں چائے مل جائے تو بہت اچھا، نہیں ملے تب بھی بہت اچھا۔ آپ ایک جو ہے فرض ادا کرنے آئے ہیں، چائے پینے نہیں آئے ہیں۔ مریض کے گھر والے ایسے ہی پریشان رہتے ہیں، اس میں کہتا ہے چائے بنائیے بھائی، تو اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، ان ابی اسمر عن ثوبان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، بے شک مسلمان جب وہ عیادت کرتا ہے اپنے مسلم بھائی کی، لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، تو وہ جو ہے جنت کی روش میں ہوتا ہے جب تک وہ لوٹ نہ آئے۔ اب یہ خرفۃ الجنہ، جنت کی روش کیا ہے؟ تو خود ہی صحابہ کرام پوچھ لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو خود ہی جو ہے آگے پتہ معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیے ایک ہی طرح کی حدیث ہے تو پڑھ لیتے ہیں بار بار۔ ان عبداللہ بن قلان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ بھی سند ہی ہے، سب یہاں سے متن ہے۔
من عاد مریضا، جس نے عیادت کی مریض کی، لم یزل فی خرفۃ الجنہ، وہ مسلسل جنت کی روش میں ہوتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ومل خرفۃ الجنہ، یہ جنت کی خرفہ کیا ہے، جنت کی روش کیا ہے؟ قال جناحا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو ہے پھل جسے وہ چنتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ جنت کے باغ میں کیا، وہ پھلوں میں ہوتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اس قدر اس سے خوش رہتا ہے مریض کی عادت کرنے والوں سے۔ اور یہ 6555 نمبر حدیث بحاظل اسناد، اسی اسناد سے ہے، بس وہی حدیث ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، حدیث قدسی ہے، تو یہ بڑی حدیث ہے، تو پڑھ لیتے ہیں، لاسٹ حدیث پڑھتے ہیں۔ 6556 نمبر کا حدیث، حدثني محمد بن حاتم بن میمون حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمہ عن ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، تو یہ حدیث روایت ہے کن سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ۔ 6556 نمبر اہم حدیث ہے، تو نمبر بھی یاد رکھیے۔ مریض کی عادت کے بارے میں کتنی اہم حدیث ہے دیکھیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول، بے شک اللہ تعالی عز وجل فرمائے گا، یعنی حدیث قدسی ہے یہ بھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، یہ حدیث قدسی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے قیامت کے دن، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مریض تو فلم تعدنی، میں بیمار ہوا لیکن تم میری عیادت نہیں کی۔ قال یا رب، تو وہ کہے گا اے میرے رب، کیف اعوذک، میں کیسے آپ کی عیادت کرتا، وانت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں۔ قال، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بے شک میرا بندہ فلاں وہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو اب یہ دیکھیے، اس سے زیادہ انکریجنگ ورڈ کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی مریض سے ملنے جا رہے ہیں، گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ پھر دیکھیے، یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، استطعمتک فلم تطعمنی، میں تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ قال یا رب، کہے گا اے میرے رب، وکیف اطعمک، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، سارے جہاں کو تو کھلاتا، میں کیسے کھلاتا آپ کو۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اما علمت انک استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تجھ سے میرے ایک فلاں بندے نے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں دیا، نہیں کھلایا۔ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ تو آپ یہ دیکھیں، تو کوئی غریب کو آپ کو کھانا کھلانے بولے تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا ابن آدم، استسقیتک فلم تسقنی، میں تم سے پانی مانگا تم نے پانی نہیں پلایا مجھے۔ قال یا رب کیف اسقیک، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہے۔ قال استسقاک عبدی فلان فلستسقی، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی کا طلب کیا لیکن تو نے اسے نہیں پلایا۔ اما انک لو اسقیتہ وجدت ذالک عندی، اگر تو اس کو پلا دیتا پانی تو اسے میرے پاس پاتا۔ اب اس سے زیادہ انکریجنگ ورڈ نہیں ہو سکتا کسی بھی شخص کو کسی کی مدد پہ ابھارنے کے لیے۔ تو یہ اہمیت ہے عیادت کی، یہ اہمیت ہے بھوکے کے کھانے کھلانے کی، یہ اہمیت ہے پیاسے کو پانی پلانے کی، اور یہ اوپر جو حدیث ہم لوگ بیان کیے ہیں وہ اہمیت ہے کسی بھی مسلمان سے ملاقات کرنے کی،
اور یہ اہمیت ہے کسی بھی مسلمان سے آپس میں محبت کرنے کی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔